السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن سورۃ البقرہ لیکچر نمبر 10 ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 اس کا ترجمہ ہوگا، تشریح ہوگی۔ آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو اور زیادہ کلیئر صاف بتلانے کے لیے، تاکہ سمجھ آ جائے اچھے سے کہ منافقین کون تھے، ان کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دو مثالیں دیں گے، ایک نے آیت نمبر 17-18 میں دے رہے ہیں، پھر ایک 19 کے اندر دیں گے آگے جا کے۔ تو آج انشاءاللہ ایک ہی مثال کو سمجھیں گے تاکہ زیادہ اچھے سے یہ چیز سمجھ آ جائے اور کلیئر ہو جائے۔ تو ترجمہ بالکل اینڈ میں کریں گے، پہلے آپ سمجھ جائیں کہ مثال کیا ہے اور مثال منافقین کے ساتھ کیوں دی گئی ہے۔ تو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ دی ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوں، ٹھیک ہے، وہ آگ جلائیں، اور آگ اس وجہ سے وہ جلا رہے ہیں تاکہ ان کو اس سے گرمی مل جائے، ٹھیک ہے، ان کو روشنی مل جائے۔ پھر ہو یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک ہوا چلے یا اللہ کی طرف سے ایک امر آئے جس کی وجہ سے وہ جو آگ چل رہی تھی، جس سے انہوں نے روشنی حاصل کی ہوئی تھی، وہ آگ بجھ جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں اندھیرے کے اندر، مکمل گپ اندھیرا ہو اور وہ دیکھ نہ سکتے ہوں۔ تو یہ اللہ نے ایک مثال بیان کی۔ اب یہ منافقین کے اوپر کیسے فٹ آ رہی ہے؟ یہ منافقین کے اوپر دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تو مثال ہو گئی۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی منافقین سے متعلق ایک مثال دے رہے ہیں۔ تو آسمانی جتنی بھی ہماری کتب ہیں، چاہے قرآن ہو یا دیگر کتب ہوں، ان کے اندر مثالوں کے ذریعے بہت سی چیزوں کو واضح کیا گیا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی چیز باریک یا مشکل چیز ہو، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا جائے۔ تو قرآن کے اندر جا بجا بہت زیادہ جو ہے نا، اسی طریقے سے دیگر جو ہماری آسمانی کتب ہیں، یہ صحیفے ہیں، ان کے اندر کافی مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امثال کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو کلیئر کیا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی ہماری ان مثالوں سے اہل علم ہی صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں اور مقصد کو پا لیتے ہیں۔ تو یہ جو مثالیں دی جاتی ہیں، یہ کسی باریک چیز کو یا مشکل چیز کو سمجھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو مثالیں بیان کریں گے۔ آج ہم ایک مثال کو یہاں پہ اپنے درس کے اندر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ دو مثالیں دینے کی وجہ کیا ہے، پہلے یہ سن لیں، پھر مثال انشاءاللہ زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اصل میں منافقین دو طرح کے تھے۔ ایک منافقین وہ تھے جن کے دل کے اندر راسخ ہو چکا تھا کفر، کہ انہوں نے حق کی طرف آنا ہی نہیں تھا، انہوں نے کافر ہی رہنا تھا، انہوں نے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسلام کو قبول کیا ہوا تھا، صرف زبانی طور پر، باقی دل سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا پکا ٹھکا یہ تھا کہ بھئی ہم بس کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم نے کافر ہی رہنا ہے، ہم نے اسلام کی طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے، یہ پکے ٹھکے کافر تھے۔ اور ایک کافر کی کچھ دوسری قسم تھی جو متردد ہوتے تھے۔ کبھی کیا ہوتا تھا، کبھی اسلام کی طرف تھوڑا ان کا رغبت ہو جاتی تھی، وہ چاہتے تھے ہم اسلام قبول کر لیں، تھوڑا رغبت اسلام کی طرف بس اوقات ہو جائے، کبھی جو ہے نا وہ دوبارہ کفار کی طرف چلے جائیں، مطلب ڈاما ڈول تھا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جو مثالیں دی ہیں، وہ ایک ان منافقین کی دی ہے جنہوں نے پکا اپنا ذہن بنایا ہوا تھا کہ نہیں بھائی ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم نے بس یہیں پہ رہنا ہے، کفر پہ ہی رہنا ہے، اور ہم نے صرف ذاتی مفادات کے لیے یہ کام کیا ہوا ہے کہ زبانی طور پر ہم نے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کیا بس، ٹھیک ہے، وہ ڈھاما ڈول والے نہیں تھے۔ تو یہ آج کی جو مثال ہے، آج کی مثال ایسے ہی منافقین کے بارے میں۔ اب یہاں پر جو مثال اللہ نے بیان کی، اللہ نے کی ہے کہ چند لوگوں کی، کہ جنہوں نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ بھائی تاکہ ان کو روشنی مل جائے، اور اسی طریقے سے ان کو تھوڑا گرمائش وغیرہ گرمی مل جائے، اگر سردی کے جیسے موسم ہوتا ہے تو گرمی حاصل کی جاتی ہے، یہ نعمتیں اللہ کی۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک ہوا چلی یا پھر اللہ کی طرف سے ایک امر آیا جس کی وجہ سے وہ ان کی آگ بجھ گئی اور مکمل وہاں پر اندھیرا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ اس اندھیرے کے اندر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب یہاں پر یہ چیز منافقین پہ کیسے صادق ہوتی ہے، کیسے صادر آئے گی، اس مثال کو کیسے فٹ کریں گے؟ دیکھیں اصل میں منافقین نے بھی سیم یہی کام کیا ہوا تھا۔ انہوں نے دل کے اندر ان کا کفر تھا، ٹھیک ہے، پکے ٹھکے وہ کافر تھے، انہوں نے اسلام کبھی بھی قبول نہیں کرنا تھا، انہوں نے یہ ایگری کیا ہوا تھا کہ ہم نے کافر ہی رہنا ہے، لیکن دنیاوی فائدوں کے لیے اور دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا تھا صرف اپنی زبان سے، تاکہ ان کو ذاتی مفادات حاصل ہو جائیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے نا، مسلم کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 37 کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس کا جان و مال اور عزت آبرو محفوظ ہو گئی۔ تو اب منافقین کو اس چیزوں کا پتہ تھا کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے ان کا جان مال یہ چیزیں محفوظ نہیں رہیں گی، تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، اپنی جان مال عزت آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے زبانی طور پر انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، ایمان لایا ہوا تھا۔ اور یہ ایسا ہی تھا جیسا ایک بندہ آگ جلا کے بیٹھے، اس کو روشنی بھی مل رہی ہے اور ساتھ میں کیا گرمائش بھی مل رہی۔ انہی لوگوں کی طرح ہوں گے کہ جنہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی، اس طرف سے وہ آگ بجھی، اس کی روشنی بھی چلی گئی اور اس سے جو فائدہ اٹھا رہے تھے وہ بھی ان سے چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو ان کا بھی یہی ہے کہ یہ جب تک دنیا میں زندہ ہیں اس وقت تک تو یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسلام سے، اپنے مفادات کے لیے اسلام کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوگا، یہ مریں گے، اس کے بعد آگے ان کے لیے کیا ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے، مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبریں اپنے مکینوں کے لیے اندھیروں سے بڑی پڑی ہیں۔ ہاں، جو شخص اپنے دل میں نور ایمان رکھتا ہوگا اس کو وہاں پر روشنی میسر ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ قبر کیا ہے، یہ اندھیروں کا گھر ہے۔ صرف یہاں پر روشنی اس بندے کو حاصل ہوگی کہ جس بندے کے پاس ایمان کی نور ہوگا، ایمان کا نور ہوگا، صرف اس کو وہاں پر روشنی میسر ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی تمام کے لیے کیا ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 کے اوپر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبریں ہیں یہ ظلمت سے، اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں، اور اس میں جو جانے والا ہوگا اس کو صرف اور صرف روشنی میسر ہوگی، اس شخص کو میسر ہوگی جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایمان نور ایمان رکھتا ہوگا، اعمال صالحہ کرتا ہوگا، نماز وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے نا اس کو روشن کریں گی۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے امید ہے کہ آپ مثال کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی جاتے ہیں ترجمے کی طرف، انشاءاللہ اور زیادہ آپ کے اوپر یہ چیز آج واضح ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان منافقین کی مثال، مثلہم ان کی مثال، کمثلی ایسی مثال ہے، اس جیسی مثال ہے، تشبیہ دے رہے ہیں اللہ کہ ان کی مثال ایک ایسی مثال ہے، الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح جس نے آگ کو بھڑکایا۔ استوقد جلانے کے آتے ہیں، بھڑکانے کے آتے ہیں، نار کہتے ہیں آگ کو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال ہے، ایسے شخص کی مثال ہے، ایسے شخص کی طرح ہیں، استوقد جس نے بھڑکائی آگ، نارا آگ، فلما جب اضاءت ما حولہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اضاءت کے معنی روشن ہو جانا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب روشن ہو گیا ما حولہ اس کا ارد گرد، یعنی آگ جلانے کی وجہ سے اس بندے کا ارد گرد جو آس پاس کی جگہ تھی وہ جب روشن ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم، ذہب مانے چھین لینا، ذہب اللہ اللہ نے چھین لیا، بنورہم اس کی روشنی جو تھی آگ کی اللہ نے چھین لی، یعنی اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا، وترکہم اللہ نے اس بندے کو کیا کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے تھے، یعنی ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا اندھیرے کی وجہ سے۔ دوبارہ سن لیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقین کی مثال اس شخص جیسی ہے، استوقد نارا جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کی روشنی کو زائل کر دیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال تھا، امید ہے کہ آپ کو یہ زیادہ سمجھ آ گیا ہو۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، سم کہتے ہیں بہرے کو، بکمن سمبن کہتے ہیں بہرے کو، بکمن کہتے ہیں گونگے کو، عمیون کہتے ہیں اندھے کو۔ ٹھیک ہے، بہرے گونگے اندھے ہیں، فہم لا یرجعون وہ لوٹیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا منافقین کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ منافق تھے جنہوں نے پکا ایگری کیا ہوا تھا کہ ہم نے اسلام کی طرف نہیں جانا، وہ ڈاماڈول نہیں تھے، پکا انہوں نے عہد کیا ہوا تھا، ان کے دل کے اندر کفر ایسا راسخ ہو چکا تھا کہ اسلام کی طرف آنا ان کے لیے پاسبل نہیں تھا، انہوں نے پکا تہیہ کر لیا تھا۔ تو اللہ اسی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافقین کی یہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ سم بکم عمیون، کہ یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ بہرے مطلب حق سنتے ہوئے بھی یہ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں حق۔ ٹھیک ہے، بکمن گونگے ہیں، یہ اپنی زبان سے حق نکالیں گے نہیں، ان کو پتہ ہے کہ حق دین اسلام ہے، لیکن
عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یہ اپنے زبان سے حق بات نہیں نکالیں گے، اسلام کو ٹھیک نہیں کہیں گے۔ اندھے ہیں کہ حق کو دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، اور اللہ کے معجزات ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ اندھے بھی ہیں، فہم لا یرجون، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، مطلب اسلام کی طرف لوٹ کرانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے کفر کے اوپر اسی طریقے سے ڈٹے رہیں گے۔ تو آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔